ایک دن سلطان محمود غزنو چھوٹیے رحمت اللہ علیہ حسن معمول دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ وزراء کو عمرہ قسط بستہ حاضر تھے۔ عام لوگ اپنی اپنی عرضیہ نون غنہ پیش کر رہے تھے، اور ایک شخص نے آ کر عرض کی امیر چھوٹیے شکایت نہایت سنگین ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسم دربار عرض نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ سائل نے عرض کیا، ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے اور مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے، اور خود جبرنا میرے گھر میں پوری رات زنا شب بھر داد عیش دیتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریادال نہ کی ہو، لیکن کسی کو انصاف کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ جب میں ہر طرف سے مایوسین ہو گیا تو آج مجبورا جہاں نون غنہ پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہو اہو نون غنہ شہنشاہ عالی کی بے لاگ انصاف پروری، فرعدال رسی اور راہ سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوقات کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں اب خدائے قہارے کے روبرو جوابدہ ہوں گی۔ اگر اپنے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کے سپرد کر کے اس کے روبر و عنایت فیصلہ تک انتظار کرواؤں گا۔ سلطان محترم پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاسین کی نون غنہ نہ آئے، تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، میں عرصے سے اس کوشش میں لگا ہو الف تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ جا نون غنہ، مگر دربانوں نون غنہ اور چوبداروں کی قدغن نے کامیابی نہ ہونے دیا۔ خود اتال ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہ ہوا نون غنہ تک پہنچا ہو۔ نون غنہ مجھ جیسے غربو نون غنہ اور مظلوموں نون غنہ کو یہ باتیں کہا۔ نون غنہ نصیب ہے کہ جب چاہیں بے دھڑک دربار سلطانی میں حاضر ہو جائیں اور سلطانون کو اپنے درد دل کی کہانی سنا سکیں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلا سے دے کر طاقت کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور جس وقت بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرت ناکاف سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، مجھ ایسے بے کس و بے آرے و مددگار کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہو نون غنہ بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جا نون غنہ اور مطلع کر سکو نون غنہ۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں نون غنہ کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشنا سین کر الف کے حکم دیا، یہ شخص جس وقت بھی آئے ہمارے پاسین پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ 2 رات گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہو کہ نامعلوم غریب مظلومین کو کیا حادثہ پیش آیا۔ وہ اسی فکر میں پریشانون تھا کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہو الف آستانہ شاہی پر پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان فی فور باہر نکلا اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں نون غنہ سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے اسے بتلایا تھا۔ پلنگ کے سرہانے شمع جل رہی تھی۔ سلطان نے شمع گل کر ادی اور خود خنجر نکال کر اس کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے الحمدللہ نکلا
اور پھر سائل سے کہا کہ تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، اب انشاءاللہ عز و جل تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، میری وجہ سے اب تک تم پر جو مظالم ہوئی خدا کے لیے انہیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطانون علی وقارر خط ہونا ہی چاہا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، بندگان علی نے جس طرح ایک مظلومین کے ساتھ انصاف فرمایا حتیٰ کہ اپنی قرابت داری و خنون کا بھی مطلق خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائی خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہو، نون غنہ وہ یہ کہ اپنے پہلے شماگل کرا اور پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، الف سکا کیا سبب تھا۔ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر اسے بتلانا پڑا۔ شماگل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سز الف دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھا نجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مرعوبے کر کے اپنی خواہشان نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف رکھنا چاہتا تھا۔ خداوند کریم کا ہزارہا شکر ہے کہ محمودال کے متعلقین کا اس شرمنہ کاف بے ہودگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لو نگاہ آب و دانہ مجھ پر حرامیم ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرضوات سے سبکدوش ہو چکا تھا اور تشنگی کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے، آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔